من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ نماز گزاران عزیز، پھر ایک بار خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے نماز جیسے فریضے کے بعد اسی کے ولی خاص مولا کائنات کے خطبوں کی مختصر شرح پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ طے ہے کہ ہماری گناہگار زبانیں مولا کائنات جیسے عظیم ہستی کی زبان اقدس اور زبان علیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی شرح کر نہیں سکتی۔ بہرحال ایک ادنا طالب علم آپ کی خدمت میں مختصر شرح کے عنوان سے حاضر ہے۔ آج کے لیے ہم نے خطبہ نمبر 10 کا انتخاب کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے موضوع سے مرتبط ہے جو اس سے پہلے والا خطبہ نمبر 4 تھا، یعنی یہ بھی مولا کائنات نے اصحاب جمل کے حوالے سے خطبہ پیش کیا ہے۔ نہایت ہی مختصر 2.5 لائن کا خطبہ ہے، 3 لائن سے بھی کم پر مشتمل ہے، لیکن بہت بڑے حقائق مولا متقیان نے اس خطبے میں اشارہ کیے ہیں۔ یعنی اس خطبے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ اور ایسے جملات علی جیسا ایک عالم علم لدنی ہی بیان کر سکتا ہے۔ تو بہرحال خطبے کی ابتدا میں جناب مرحوم سید رضی لکھتے ہیں، یعنی یہ ان کی عبارت ہے کہ در حقیقت یہ ایک عنوان ہے خطبے کا، یرید الشیطان او یکنّا بہ عن قوم، یعنی مولا کائنات نے اس خطبے میں شیطان کی صفت کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، یا پھر شیطان صفت لوگوں کے اوصاف وغیرہ کو بیان کرنے کا ارادہ اس میں کیا ہے، اور شیطان بھی واضح ہو جائے گا اس کے ذریعے سے، اور شیطان صفت لوگ بھی آشکار ہو جائیں گے۔ تو خطبے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، الا وان الشیطان قد جمع حزبہ واستجلب خیلہ ورجلہ۔ آج اسی جملے پر ہم اکتفا کریں گے۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے، اپنے پیادہ اور سوار دونوں لشکروں کو جمع کر لیا ہے۔ تو اس خطبے میں، بلکہ اس عبارت میں ہم دقت کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات نے طلحہ اور زبیر کو اور ان کے لشکر کو لشکر شیطان سے تعبیر کیا ہے، اور جو تشبیہ دے رہے ہیں تو یہ شیطان کے لشکر سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی حق کے مقابل میں آنے والا لشکر لشکر شیطان ہوتا ہے۔ اگر پورا خلاصہ اگر کہا جائے تو جب بھی حق کے مقابلے میں کوئی ایک باطل لشکر لے کر آئے تو وہ شیطان ہی کا لشکر ہے۔ کیوں شیطان کے لشکر سے مولا کائنات نے تشبیہ کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے ان 2 بزرگ ہستی، بظاہر علی الظاہر دیکھا جائے تو اسلام کی نمایاں شخصیتیں ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی مولا متقیان بیان کر رہے ہیں کہ یہ شیطان صفت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لشکر کو جمع کر رکھا ہے۔ تو تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر آدمی کو اسی کے مزاج کے اعتبار سے بہکاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ نہ عالم کو عالم کی شکل ہی میں آ کر وہ دھوکہ دیتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، آپ سے بہتر علم رکھنے والا نہیں ہے، واہ آپ کے خطابت کا انداز کے بارے میں کیا کہنا ہے نا۔ اسی طریقے سے
بہکاتا ہے۔ ایک عابد اور ایک عبادت گزار کو عبادت ہی کا سہارا لے کر، معلوم ہے ایک عابد ایک نمازی سے یہ کہا جائے کہ تم شراب پیو تو وہ قطعاً شراب نہیں پیے گا، معلوم ہے شیطان کو جانتا ہے، لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ واہ کتنا خالصانہ عبادت آپ انجام دے رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، ہے نا؟ تو وہ عابد کو اسی طریقے سے تاجر کو تجارت ہی کے شکل میں وہ ظاہر ہو کر دھوکہ دیتا ہے اور اسے فریب دیتا ہے۔ اور یہ شیطان کا انسان کو دھوکہ دینا یہ اس کی طبیعت اور اس کی طینت میں ہے۔ قرآن مجید نے شیطان کو انسان کا کھلا ہوا دشمن کہا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم شیطان کی پیروی نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن کبھی بھلائی نہیں چاہتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہاں ان کو کیوں شیطان سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے بھی ایسے حربے اور ایسے حیلے اپنائے تھے کہ اگر کوئی پیسوں کے ذریعے سے بک سکتا تھا تو اسے پیسوں کے ذریعے خریدا، کسی کو ڈرا دھمکا کے لایا جا سکتا تھا تو ان کو ڈرا دھمکا کے لایا اپنے لشکر میں، کسی کو خلیفہ سوم کے قتل کا انتقام اور ایسی انتقام کی آگ ان کے ذہنوں میں بھڑکا کر ان کو جمع کیا تھا، تو مختلف مزاج کے لوگوں کو مختلف اعتبار سے اپنے لشکر میں شامل کیا۔ تو مولا متقیان بیان کر رہے ہیں کہ وہ شیطان کا لشکر ہے، اور جنہوں نے جمع کیا ہے وہ شیطان صفت افراد ہیں، ہے نا؟ بہت سارے سادہ لوح انسانوں کو انہوں نے دھوکہ دیا اور ایک ولی خدا کے سامنے لے آ کر کھڑا کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ اچھا، تو اس خطبے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی دیندار، کوئی بھی ایک متدین انسان یہ چیلنج نہیں کر سکتا میں تو بڑا دیندار ہوں، میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، ہے نا؟ یہ امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے ایسے نمونے تاریخ میں ملتے ہیں کہ اگر ان کی دینداری کا تذکرہ کیا جائے تو ان سے بڑا دیندار نظر نہیں آتا، لیکن ان کا انجام ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی خطرناک ان کا انجام نکلا ہے، بہت ہی خطرناک نتیجہ، برا نتیجہ ظاہر ہوا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہم عام طور سے ابن ملجم مرادی کا نام جو ہم سنتے ہیں، یہ صرف مولا کائنات کے قاتل کے حساب سے ہم اس کا نام سنتے ہیں، اکثر عام طور سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا ہو حقیقت کا تو الگ بات ہے، لیکن عام طور سے ہم مجالس کے ذریعے جو سنتے ہیں وہ مولا کی شہادت کے ایام میں اس نے ضربت لگائی، مولا کائنات کو قتل کیا، ایک قاتل کی حیثیت سے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کا ماضی دیکھیں گے، اس کا سابقہ دیکھیں گے تو اتنا شاندار اس کا سابقہ ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ صحیح، یہ معلم قرآن تھا، اور خلیفہ دوم کے زمانے میں بہت بڑی مسجد میں اسے موقع دیا جاتا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، ہے نا؟ آج کی طرح نہیں ہے کہ ہر آدمی کوئی بھی قرآن کے نام سے ٹیوشن لے۔ اس زمانے میں خود چونکہ لوگ عربی جانتے تھے، عربی سے اور ادبیات سے واقف تھے، ایسے لوگوں کے سامنے تدریس آسان بات نہیں تھی، لیکن اس کی قابلیت کو دیکھ کر، اور ساتھ ساتھ معلم فقہ بھی تھا، مسائل اور احکام بھی بیان کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ مولا کائنات کا بہت بڑا عاشق تھا، پورا ایک مکمل قصیدہ مولا کائنات کی شان میں اس نے لکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ عشق علی میں بہت بڑا۔ اب اس سے بڑا دیکھیے ان کو، اللہ اکبر، جب خلیفہ سوم کے قتل کے بعد مولا کائنات ظاہری طور پر خلافت میں آئے، تخت خلافت پر بیٹھے، تو مولا کائنات نے والی مدینہ کو لیٹر لکھا، خط لکھا کہ میری بیعت کرنے کے لیے یمن کے مشہور 10 شخصیتوں کا انتخاب کیا جائے، تاکہ وہ 10 لوگ مجھ سے بیعت کریں گے تو گویا ایسے ہوگا کہ پورے یمن والوں نے بیعت کی ہے۔ تو کوئی گاؤں دیہات نہیں تھا کہ جہاں 100 150 200 آدمی ہوں،
سینکڑوں کے لوگ تھے، مسلمان تھے، ہزاروں کی تعداد میں یمن میں اہل اسلام تھے، اسلام کے قبول کرنے والے تھے، تو ان کے درمیان سے بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 6,000 لوگ جو اچھے خاصے دیندار لوگ تھے، جن کے دین کا بول بالا تھا، ایسے لوگوں میں سے پہلے 100 لوگوں کا انتخاب کیا گیا تاکہ اس میں سے چھانٹا جائے۔ تو پھر 100 لوگوں نے کہا کہ ہم سے بھی بہتر یہ ہیں، تو 50 لوگوں کا ایک گروہ تیار ہوا۔ پھر 50 لوگوں نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا کہ نہیں، ہمارے مقابل میں بھی ان کی دینداری زیادہ ہے، یہ زیادہ دیندار ہیں۔ تو 10 لوگوں کا جب انتخاب کیا تو ان کو مولا کائنات کے پاس بھیجا گیا۔ جب مولا سے ملنا تھا، گفتگو کرنا تھا، تو ان 10 لوگوں نے بھی کہا کہ ہم میں سب سے بہتر یہ ابن ملجم ہے نا، ہماری نمائندگی میں یہ مولا کائنات سے بات کرے گا، ہے نا، یہ اچھا بولتا بھی ہے، اچھا خطیب بھی ہے، اچھا پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، عاشق مولا کائنات ہے، تو اسی کو بولنے کا حق ہے۔ یعنی پورے یمن کی نمائندگی میں آنے والا عشق علی میں ابن ملجم مرادی۔ لیکن کیا ہے آخر کار اس کا نتیجہ دیکھیں تو اس کے لیے کیا تعبیر استعمال ہوئی ہے؟ اشقى الاولین والآخرین، یعنی اس سے بڑا بدبخت نہ اس سے پہلے کبھی گزرا ہے نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ اولین و آخرین کا سب سے بڑا بدبخت ترین انسان ابن ملجم ٹھہرایا گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اتنا بڑا عابد تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، شاعر تھا، بہترین خطیب و سخنور تھا، عاشق مولا کائنات، مولا کے عشق میں اس نے قصیدہ لکھا تھا۔ بات کیا ہو گئی ہے نا، ایک چھوٹی سی چیز نے اسے دھوکہ دے دیا، ہلاک کر دیا، ایک عورت کے عشق نے اسے عشق حقیقی سے دور کر دیا، ہے نا۔ تو انسان کبھی بھی اپنی دینداری کو لے کے چیلنج نہیں کر سکتا، صحیح، کہ میں آخر تک اسی دین پر باقی رہوں گا اور میرا انجام صحیح ہو جائے گا، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا، لہٰذا انسان کو دعا کرتے رہنے چاہیے۔ تو یہ ایک نمونہ تھا، اس کے علاوہ بھی نمونے ہیں، بہرحال کبھی فرصت آنے پر اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ امام امت کا ایک درد مند ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو شیطان سے بھی دور رکھے اور شیطان صفت لوگوں سے بھی دور رکھے۔ تو مولا کائنات تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ جو آتا ہے لوگوں کو ہوشدار دینے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، مولا کائنات ایک درد دل کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ تم شیطان کی جال میں نہ پھنسو، شیطان کے لشکر میں شریک نہ ہو جاؤ، صحیح۔ تو مولا کائنات کی ایک بظاہر مختصر تعبیر ہے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت، یعنی جو شیطان کے حربے ہیں، شیطان کے منصوبے ہوتے ہیں، اس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے سب کی عاقبت کو خیر پر تمام فرمائے، معارف اہل بیت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔